خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حالیہ پیش رفت کے مطابق ہنگامی سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان کو عرب دنیا سے خاصا سپورٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں سفارتی اداروں کی ہلچل میں یہ زیر بحث چیزیں آئی ہیں۔ پہلے سعودی وزیر خارجہ آئے، ان کا کام سرمایہ کاری کو تیز کرنا تھا۔ اس سرمایہ کاری کی لاگت لگ بھگ $5 بلین ہے۔ یہ سعودی عرب کے سب سے بڑے پروگرام کا حصہ ہے۔ ریاض کی جانب سے مجموعی طور پر $25 بلین کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اس سرمایہ کاری میں متعدد منصوبے شامل ہیں۔ کچھ دنوں بعد ایرانی صدر آئے، ابراہیم رئیسی۔ انہوں نے پاکستان کے متعدد شہروں کا دورہ کیا اور انہوں نے اعلیٰ رہنماؤں سے بات چیت کی اور دو طرفہ تجارت بڑھانے کا وعدہ کیا، جس کی کل لاگت ماہرین کے اندازے کے مطابق 2 بلین سے 10 بلین تک بتائی جا رہی ہے۔ ان پروجیکٹس میں جو سب سے زیادہ زیر بحث چیز آئی وہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور سعودی وفد آیا، اس میں 35 کمپنیوں کے سینئر عہدیدار شامل تھے۔ انہوں نے پاکستان کی کاروباری برادری کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی، مختلف صنعتوں میں بھاری سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ پھر اس کے بعد آج کے ہفتے آتے ہیں۔ قطر کے وزیر خزانہ جو گزشتہ جمعرات کو پاکستان آئے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں زیر بحث سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات تھے۔ شہباز شریف نے قطر پر زور دیا کہ وہ اپنا پاکستانی پورٹ فولیو بڑھائیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹس لائیں۔ اب یہ سب سے اہم دورے ہیں، لیکن سب سے بڑا ابھی تک نہیں ہوا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ، توقع ہے کہ یہ دورہ جلد ہی آنے والے ہفتوں میں ہوگا۔ اب محمد بن سلمان صرف معاہدے پر مہر لگانے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے حکام پہلے ہی سرمایہ کاری کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ وہ صرف معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اب آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ سعودی عرب اور عرب دنیا اتنی ہیوی انویسٹمنٹس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہی سعودی عرب ہے جس نے ارطغرل ڈرامہ چلانے پر ملک میں سے اپنے پیسے نکالنے کی دھمکی دی تھی اور پیسے واپس بھی لے لیے تھے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جتنا مرضی انسٹیبل ہو، لیکن پاکستان کے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جو مغرب کو کھٹکتی ہیں اور مسلمان ممالک کو اس پر فخر ہوتا ہے۔ ایک پاکستان اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہے، دوسرا پاکستان کی آرمی۔ دوستو، آپ سب کے جو بھی جذبات ہوں ان دونوں کے لیے، لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اتنی جلدی یہ سب پیش رفت ہو رہی ہے، کیونکہ عرب دنیا کبھی بھی پاکستان کو بینکرپٹ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا کی سیاسی اور مالی وجوہات بھی شامل ہیں۔ سیاسی طور پر پاکستان مغربی ایشیا کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ ایک برادر مسلم ملک بھی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ خلیجی ریاستیں اکثر سلامتی کے لیے پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ سعودی عرب پاکستانی فوجیوں کی میزبانی کرتا ہے، یہاں تک کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی فوجیوں کی مدد چاہی۔ پاکستان نے ہزاروں فوجی قطر بھیجے۔ جب بھی عرب دنیا کو فوجی قوت کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو پہلے نمبر پہ مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب ہم مالی وجوہات کی طرف آئیں تو پاکستان کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور عرب دنیا اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے، کیونکہ ان سے منافع بخش ڈیلز ان سے مل سکتی ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل SIFC قائم کی۔ اس کا بنیادی مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کو غائب کرنا اور اس کی منظوری دینا تھی۔ اس کونسل کی سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ اس میں سویلین اور ملٹری دونوں کے رہنما رکھے گئے تھے تاکہ جلدی چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ عرب ممالک سیاسی حکومت کو اتنے زیادہ ترجیح نہیں دیتے جتنا فوج کو، یہی وجہ تھی کہ فوجی رہنما بھی اس میں شامل کیے گئے۔ اس کونسل کا مین مقصد پاکستان میں بھرپور انویسٹمنٹس لانا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے مخصوص ادارے پرائیویٹائز بھی کر رہا ہے، جس میں پاکستان کا نیشنل کیریئر اور 3 ایئرپورٹس بھی شامل ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان اپنے قدرتی ذخائر، جس میں بالخصوص پاکستان کی مائننگ انڈسٹری آتی ہے، ان کے بھی لائسنس رینیو کر رہے ہیں۔ اور سعودی عرب پاکستان کے سونے اور تانبے کے ذخائر والی مائننگ ریکوڈک کو لے کے بھی بہت انٹرسٹڈ ہے اور اس میں اپنے ہیفٹی سٹیکس بھی خریدنا چاہتا ہے، اور ماہرین کے اندازے کے مطابق $1 بلین تک وہ انویسٹمنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ MBS گوادر میں ایک ریفائنری بنانا چاہتا ہے جس کا تخمینہ $14 بلین لگایا گیا ہے۔ دوستو، یہ سب چیزیں بہت تیزی سے چل رہی ہیں۔ ان کی اناؤنسمنٹس، انویسٹمنٹس اور ہینڈ اوور بہت جلدی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ماہرین پریشان بھی ہیں کہ اتنی جلد بازی سے فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی منوبلی کا خدشہ بھی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب سخت قدم پاکستان کی بھلائی کا سفر ہے، کیونکہ جو سیکٹرز پرائیویٹائز ہو رہے ہیں
وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اثاثے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ مزید نقصان سے بھی بچت ہوگی۔ دوستو یہ سب انویسٹمنٹس پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھائیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان ترقی کرے گا، جس کا نتیجہ پاکستان کی معیشت میں استحکام ہوگا اور پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے اسے سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔